ہاں شوکت بھائی تو ذرا سا وہ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ سائز بڑا اور ٹھیک ہے صاحب جی جناب یہ کافی ٹھیک ہے. اچھا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گراہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. ماشاء اللہ. میں ذرا سا جو ہے ایک مختصر تعارف اس رکوع کے بارے میں. پہلے تلاوت نہ کر لیں شوکت بھائی؟ جی میں ایک منٹ لوں گا میں اس کا میں جی سے بتانا یہ تو مختصراً کہ یہ زمانے نزول کے اعتبار سے سورہ عمران ہے وہ 30 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور یہ شروع کا دور ہے. اس میں 15 یہ رکوع نمبر 15 ہے. اس میں 4 آیات سے 5 ہیں اور اس میں جو ہے اس کا موضوع جو ہے وہ ظاہر غزوہ احمد سے کے واقعات سے متعلق ہے اور اس میں 3 ڈفرینٹ مضامین پہ گفتگو ہوئی ہے کہ جنگ احد میں جو شکست دی جو شہادتیں ہوئیں اس میں تسلیح و تنبیہ دی گئی اور جو غلطیاں ہوئیں اس نشاندہی کی گئی. اور دوسری بات یہاں کہی گئی ہے کہ ثواب الدنیا اور ثواب الآخرت میں فرق کیا ہے. اور آخری بات جو اس میں کی گئی تھی آخر کے 3 آیتوں میں وہ ہے کہ مقابلہ کیا گیا ہے ان سے ان سابقہ نبیوں اور قوموں سے جو اللہ کے لیے جنگ میں سابق قدم رہے. تو یہ بیسیکلی اس کے موضوع ہیں اور میں جیسے فرمایا رشید صاحب نے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوتها منها. اسے ذرا دوبارہ پڑھیے سر یہ آیت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها فسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اس آیت کو بھی دوبارہ پڑھ لیجیے.
وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. شکریہ. صدق اللہ العظیم. اب میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جو ہے یہ. میرے خیال میں لوگ اگر میوٹ کر لیں اپنے آپ کو تو بڑی اچھی ہے, بڑی آسانی ہو جائے گی. سب لوگ میوٹ کر لیں پلیز. ہیں جی بسم اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی سزا دے گا. کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے, اور جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے, اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا, اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کے راہ میں. جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے, انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی, وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے. ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. یہ ترجمہ تھا. میں شروع کرتا ہوں تشریح. جسے میں نے عرض کیا تھا موضوعات میں کہ پہلی جو آیت ہے اس میں جنگ احد میں جو شکست ہوئی تھی, جو شہادتیں ہوئی تھی, اس پہ تسلی بھی ہے, تنبیہ بھی ہے, اور ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. اچھا, پچھلے 2 رکوع سے پچھلے رکوع میں بھی گفتگو ہوئی جنگ احد کے بارے میں. حالانکہ اس میں وہ ڈائریکٹلی چیز نہیں تھی لیکن اسے انفر کر کے ہوئی, اور میرا خیال ہمارے عارف بھائی نے بہت اچھے طریقے سے اس جنگ احد سے جو سبق سیکھنے کے تھے اس کا بڑا تفصیلی ذکر کیا کہ جو اس سے کیا سبق حاصل ہو رہے ہیں. لیکن اس رکوع کے اندر بتائی جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ شکست تمہیں ہوئی یا تمہیں شہادتیں ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی, اور ان غلطیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ پھر غزوہ احد کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ بات کر لی جائے, تاکہ اس کے پس منظر میں جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو ہو جائے گی وضاحت. یہ تو آپ کو علم ہے کہ غزوے میں ہمارے حضور نے خود بنفس نفیس پورا نقش جنگ بنایا تھا. انہوں نے تمام صفوف درست کیے تھے, انہوں نے ہر لوگوں کی پوسٹنگ کی تھی, مختلف اسائنمنٹ دیے گئے تھے, ذمہ داری دی گئی تھی. لیکن وہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی تو مسلمانوں کے عقب میں کچھ پہاڑیاں تھیں, ایک درہ تھا, تو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے پیچھے سے حملہ کر دے. تو لہذا آپ نے اس وقت کے 50 تیر اندازوں کو, جن کے سردار حضرت عبداللہ بن زبیر تھے, مامور کیا, اور انہیں یہ تاکید کی, اور یہ غور کرنے والی بات ہے, انہیں یہ تاکید کی کہ ہم خواہ کسی حالت میں ہوں تم یہاں سے مت چلنا, مسلمان غالب ہوں یا مغلوب, حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ان کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت چھوڑنا. تو بڑا کلیئر کیٹیگوریکل اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ انسٹرکشن تھی. بہرحال جب جنگ شروع ہوئی اور میدان کارزار گرم تھا تو ظاہر غازی مسلمانوں نے بڑے جوش, بڑی ہمت, شجاع کے ساتھ مقابلہ کیا. حضرت علی, حضرت عمر, ابو دجانہ اور دوسرے علی مرتضیٰ, ان سب نے بڑی بے جگری کے ساتھ اس میں حصہ لیا, اور اتنی ہمت بہادری سے لڑے کہ مشکین جو کفار تھے, جو تعداد میں بڑے تھے, ان کی کمریں ٹوٹ گئی, اور ان کو اب سوائے رائے فرار کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو انہوں نے بدحواس ہو کے بھاگنے لگے, اور ان کے ساتھ وہ جو عورتیں آئی تھیں ان کی ہمت بڑھانے کے لیے
गाना गवा के, वो भी भागना शुरू कर दिया। अच्छा, इधर जब उन लोगों ने भागना शुरू किया तो जो मुजाहिदीन थे उन्होंने माल गनीमत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जब ये मंजर, जो तीरंदाज थे, जो दर्रे मुकर्रर थे, उन्होंने देखा तो वो समझे कि फतेह कामिल हो गई है, दुश्मन भाग रहा है, यहाँ ठहरना बेकार है, चल के दुश्मन का ताक़ुब करते हैं और गनीमत में से अपना हिस्सा लेते हैं, मतलब ये। हालांकि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनको रसूल का इरशाद याद कराया और कहा कि न वो, लेकिन वो ये समझे कि हमने तो अपना असल मंजिल पूरा कर लिया, फतह हो गई है, वाकई फतह हो गई थी उस वक्त, लिहाजा यहाँ ठहरने की हाजत नहीं है। और ये ख्याल करके सब लोग माल गनीमत पे जा टूटे। सिर्फ अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 11 साथी दर्रे की हिफाजत पर रह गए, बाकी सब चले गए। इस दौरान में हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने जब ये मौका देखा तो वो उन्होंने अपने कोई 250 तीरंदाजों को लेकर इन 11 लोगों पे हमला कर दिया। अब जाहिर ये 11 लोग ने बड़ी हिम्मत की कोशिश की, इसमें जान दे दी। तो अच्छा, ये तो मुतमईन थे, जो लूटमार कर रहे थे कि पीछे से कुछ नहीं होगा। तो अचानक जो पीछे से हमला हुआ और सामने देखा उन्होंने मुशरिकीन को, तो वो फंस गए और वो घबरा गए और इसमें काफ़ी सहाबी शहीद जख्मी हुए। एक अफरा तफरी मच गई। इसमें एक शख्स इब्न कमैया ने एक बहुत भारी पत्थर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंका, जिससे आपका दंदान मुबारक शहीद हुआ, चेहरे अनवर जख्मी हुआ और वो उनको कत्ल करना चाहिए था। लेकिन मसअब बिन उमैर, जिनके हाथ में इस्लाम का झंडा था, उन्होंने बड़ी मुदाफ़त की, बहुत ही प्रोटेक्ट किया हुजूर को। लेकिन हुजूर इस जख्म की शिद्दत से नीचे गिर गए और किसी ने ये आवाज़ लगा दी कि आप कत्ल कर दिए गए हैं ना। ये सुनते ही मुसलमानों के होश खता हो गए और फतह के बाद जो उनको नजर आई शिकस्त, उससे बखला गए कि जब ये अफवाह उड़ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो लोग बहुत ही मायूस हो गए कि भाई जिस हस्ती के लिए, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, वही नहीं रहा। इस हद तक हो गए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे साहबी ने भी अपनी तलवार फेंक दी और दिल बर्दाश्ता होकर बैठ गया। उस वक्त जनाब साहबी अनस बिन नसर ने कहा लोगों से कि भाई अगर मोहम्मद मकतूल हो गए हैं तो रब मोहम्मद तो मकतूल नहीं हुआ। और फिर दूसरा उन्हें हिम्मत दिलाई कि भाई अगर हुजूर इंतकाल हो गया है तो हमारा जिंदा रहना किस काम का, जिस चीज़ पर आप कत्ल किए गए हैं हम भी उस पर कट मरे। तो ये उन्होंने आगे बढ़ के हमला किया और मारे गए। मगर उसी वक्त ही हुजूर ने खुद ने आवाज़ दी कि वो अल्लाह के बंदो इधर आओ, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, रसूल हूँ, मैं मौजूद हूँ। ये सुनना था कि सारे मुसलमान जमा हो गए और उन्होंने बेइंतहा बहादुरी से मुकाबला किया और जो उन पर हमला हुआ था उसको पसपा कर दिया और इसमें बड़ी लोगों की जानें गई। इसमें तकरीबन 70 के करीब साहबी शहीद हुए। तो ये बैकग्राउंड था। तो अब आप अगर इस आयत को पढ़ें कि ये जो आयत है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलक़ना मिन क़ब्लिही रसूल फ़इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम मैं यनक़लिबु अला अक़बिही फ़लन यदुर्रल्लाहु शैअन वसयज़िदुल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद तो बस एक रसूल हैं, इससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं और अगर वो वफात पा गए या कत्ल कर दिए गए तो क्या तुम पीठ पीछे फिर जाओगे? और जो पीठ पीछे फिर के जाएगा अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अल्लाह शुक्रगुजारों को सिला देता है। तो दरअसल इसमें यहाँ पे जो मुसलमानों का जो तर्ज अमल था उस पर गिरफ्त हो रही थी, हो रही हो कहा रवैया। उसकी एक वजह थी, जैसे जिक्र हुआ था कि ये 30वीं हिजरी में हुआ है और बहुत से लोग अभी मुसलमान हुए हैं, उनकी वो तरबियत नहीं हो पाई थी, अभी तक उनमें वो बात नहीं आ पाई थी जो होना चाहिए था मुसलमानों में, जिसकी वजह से इनमें ये लफ्ज़िश हुई। और तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं है, बस एक रसूल हैं, वो माबूद तो नहीं है। आगे फरमाया जा रहा है कि अगर वो वफात पा गए या कत्ल कर दिए गए तो ज़ाहिर रसूल उनके बशर हैं,
تو ایک نہ ایک دن تو دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, انہیں بھی موت سے دو چار ہونا ہے. تو پھر پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا تم اس وقت پیٹ پھیر کے واپس لوٹ جاؤ گے؟ تو یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت یہی ہے؟ کیا تم صرف رسول کے لیے جہاد کر رہے ہو؟ یہ جہاد کر رہے تھے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان و مال قربان کر رہے تھے. اور اگر کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے اور یہ مشکل دیکھی انہوں نے, کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ڈاماڈول ہوئے, اور تم چاہتے ہو جا کے پلٹنا, کیونکہ وہاں بہت سے لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ چلتے ہیں ابو سفیان کے پاس, اس سے معاملہ طے کر لیتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ میاں اگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان نہیں آیا ہے اور تم پلٹ جانا چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ, اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا, اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی. اسلام, اگر تم اب بھی جاہلیت اور اسلام کے فرق کو سمجھ نہیں سکے ہو تو تم کو سوچنا چاہیے تم ابھی تک اسلام کے قدردان نہیں بنے ہو. تو اگر تم نہیں بنے ہو تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بیسیکلی کہ ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. اور آخر میں جو فرمایا سنزی اللہ شاکرین, اللہ شکر گزاروں کو صلاح عطا فرماتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا حقدار ان لوگوں کو سمجھتا ہے جو اسلام کی نعمت پانے پر اپنے رب کے شکر گزار ہیں اور جاہلیت کی طرف جانے کا ان کے دلوں میں خیال بھی نہیں آتا. تو اس میرے حساب سے اس آیت کا جو حاصل گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کو ہر حالت میں اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. اچھا, اس آیت سے متعلق ایک بات آپ لوگ یقینی علم میں صرف یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے پڑھا ہے صحیح بخاری میں بھی کہ حضرت جب حضور کا انتقال ہوا, حضرت ابو بکر آئے, گئے کہ میں داخل ہوئے, آپ کو دیکھا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کو یقین ہو گیا, بلکہ آپ نے روتیہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں, آپ اب آپ کو ایک موت آ گئی, دوسری موت نہیں آئے گی. تو وہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے, اور تو آپ نے کہا حضرت عمر سے کہ بھی خاموش رہو, اور آپ نے یہ فرمایا لوگوں سے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اس پہ کبھی موت نہیں آتی. اچھا, حضرت عمر کو پتا واقعہ کہ غصہ آیا بھی انتہا کہ میں مار دوں گا, کر دوں گا, جو ہوگا. تو جب حضرت ابو بکر نے اس وقت اس آیت کی تلاوت کی, جس کو سن کے حضرت عمر سمجھ گئے, تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت یہ اسی موقع کے لیے اتری ہے. اور بیسیکلی وہ ایک قسم کی ٹریننگ تھی, پہلے سے وارننگ تھی, بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی ایسا واقعہ ہوگا, حضور بشر ہیں, انتقال ان کا ہوگا, تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے. تو یہ اس آیت سے متعلق حدیث میں ذکر ہے. اگلی جو آیت ہے جس میں ثواب دنیا ثواب آخرت میں فرق اور اہمیت کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنزيد الشاكرين. اس کو میں نے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو پہلا ہے کہ جو ہے کہ وما كان لنفس ان تموت, اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے, ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے. اچھا, اس بات سے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ذہن نشین کرایا جا رہا ہے اسٹیج کے اوپر کہ موت کے خوف سے تمہیں بھاگنا فضول ہے تمہارا. کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے نہ اس کے بعد جی سکتا ہے. لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں ہونی چاہیے. فکر تمہیں یہ ہونی چاہیے کہ جو زندگی میں تمہیں مہلت ملی ہے اس میں تمہاری کوششیں, تمہاری محنت, تمہارے اعمال کا مقصد کیا ہے, مقصود کیا ہے. کیا تم یہ کام کر رہے ہو دنیا کے لیے یا کر رہے ہو آخرت کے لیے یا دونوں کے لیے. یہاں توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی. آگے پھر یہ کہا گیا ہے جو کہ میں یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا, اگر کوئی دنیا کا اجر ثواب چاہتا ہے, تو جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے
ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. مطلب یہ اچھا یہاں پہ اشارہ ہے اس عمل کے لیے جو مال غنیمت کی طرف لوگ دوڑے تھے اس سے اشارہ ہو رہا ہے. تو اس میں پہلے جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مال غنیمت کی لالچ میں عدول حکمی کی, حضور کو حکم نہیں مانا, ان کے بارے میں کیا ہے, اور دوسرے لوگ جنہوں نے فرما برداری کی, ثابت قدم رہے, ان کے بارے میں کیا ہے. لہذا جو لوگ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اس دین پر ثابت قدم رہیں گے ان کو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گا. یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اچھا یہاں ایک ثواب کے معنی نتیجہ. ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد وہ منافع ہیں جو انسان کی دنیا کی کوششوں کے نتیجے میں اسے اسی کی دنیا میں حاصل ہو جائیں, وہ ثواب الدنیا ہے. اور ثواب الآخرت سے مراد وہ فائدے وہ منافع ہیں جو اس کے عمل اور کوشش کے نتیجے میں اس کو آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے. تو یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے. میں ترجمہ پڑھتا ہوں. جب کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے سرزد دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے مناسب کی کوشش بھی کرتا ہے, اور آخرت چاہتا ہے اس کے حاصل کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, وہ مومن بھی ہے. اور ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے مقبول ہوگی چیز. تو اگین اس میں یہ بھی وہی بات کر رہی ہے کہ جو جن لوگوں نے حکم پہ عمل کیا نہیں آیا مال غنیمت کی لالچ میں, اور جن لوگوں نے عمل نہیں کیا اور آ گئے. اسی موضوع پہ سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب تمام حضرات سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کے دن, اس میں آیت نمبر 3 ہے جس میں یہ ہے کہ ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام نامراد لوگ کون ہیں. یہ حضور سے کہا جا رہا ہے بتاؤ کون لوگ ہیں. اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے خدا سے بے نیاز ہو کے اور آخرت سے بے فکر ہو کے صرف دنیا کے لیے کام کیا ہے اور دنیاوی زندگی کو اصل زندگی سمجھا ہے اور دنیا کی کامیابی و خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود بنایا ہے اور خدا کی ہستی پہ قائل نہیں ہوئے, آخرت کی فکر نہیں کی, تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ناکام و نامراد ہیں. اچھا ایک بات نوٹ کے ہم آپ سبھی جب ہم جاتے ہیں حج کے موقع پہ تو جانے سے پہلے ہم بھی اور ہمارے سارے رشتے دار ایک لمبی لسٹ پکڑا دیتے ہیں دعاؤں کی. اور آپ غور کریں دعاؤں پہ ساری دعائیں ہوتی ہیں دنیا کے متعلق کہ نوکری ہو جائے, صحتیاب ہو جائے, شادی ہو جائے, یہ ہو جائے, اس کی دعا کرنا, اس کی کرنا. ساری جو ہے دعائیں جو کی لکھا جاتا ہے وہ دنیاوی دعا ہے, جبکہ آخرت کے بارے میں دعائیں اتنی نہیں کہتی. وہ لوگ کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہے. یہی وجہ آپ غور کریں کہ دوران حج وغیرہ دعائیں جس زبان میں چاہیں مانگ لیں آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن ایک دعا جو ہے جس سے متعلق ہے جو ہم آپ سب مانگتے ہیں کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب. یہ وہ دعا ہے جو ہر آدمی رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک چلتے ہوئے مانگتا ہے. اور تو دنیا کا سب سے بڑا جو اصل چیز ہے وہ ایک تو یہ ایمان و ہدایت. دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے. تو جب تک اس کے ساتھ ہدایت و ایمان ہوگی اور اس کو یقین ہوگا آخرت کا اور وہ اللہ سے ہدایت ایمان استقامت قبول کرے گا اور اپنی غلطیوں کو معافی مانگے گا تو دنیا میں بھی اس کی کشادگی ہوگی اس کے رزق میں اور آخرت میں بھی. تو لہٰذا یہ دعا کرے جو بہت پسندیدہ ہے. تو یہاں مقصد کہنا یہ ہے کہ اسلام کا نقطۂ نظر, اسلام کا نظریہ حیات ہے, اس میں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں, جتنی ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, اس میں دنیا کے لیے ہے, ہمارا فوکس دنیاوی نتائج پر لگا ہوا ہے یا آخری نتائج پر, یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. اچھا یہاں اس آیت سے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو چاہے گا دنیا کے لیے اس کو دنیا میں چاہے گا. کہ وہ جو امام بخاری کی سب سے پہلی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ مطلب یہ ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. تو وہ چیز یہاں سے آ رہی ہے کہ اگر نیت صحیح ہے تو آپ کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اس کا جو ہے ریٹرن بھی آپ کو بہتر ملے گا. تو اور آخر میں تو پھر یہ کہا گیا کہ شکر ادا کرنے کے لیے وہی جملہ دوبارہ ریپیٹ ہوا کہ سنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیتے ہیں. یہ شاکرین ہیں کون یہاں پہ؟ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاکرین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہیں کہ اس نے ان کو دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا کی محدود زندگی سے نکال کی سے تو لامحدود زندگی جو ہے آخرت، اس کے بارے میں توجہ دلائی اور تعلیم دی کہ تمہارا جو ٹرانزیشن ہے وہاں جو زیادہ لمبا پیریڈ ہے، جو لامتناہی پیریڈ ہے، اس میں کامیابی کے لیے تمہیں کیا کرنا. تو یہ جو اللہ نے ہم کو قرآن، نبی، سنت اور حضور کی سیرت سے ہمیں جو علم دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کا شکر جو لوگ کرتے ہیں وہ شاکرین میں سے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو بہت بہتر اچھے نتائج ملیں گے. تو مراد یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے دل سے قدردار ہیں، جنہیں آخری اور کامل ہدایت کی صورت میں ملی ہے، اور اس کی ہی قدردانی پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں، اس سے صلے کی امید رکھتے ہیں، اور اس کی روشنی دیکھ کے کفر کے اندھیروں سے اور غلطیوں سے بچتے ہیں، چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، اور ان کو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو اچھا بدلہ ملے گا. تو حاصل گفتگو اس آیت کا حساب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جو ہے وہ دین کی صحیح تعلیم ہے. اس کی آپ کو دل سے قدردان ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو اس آیت میں کسی لگی کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. اگلی آیت جو ہے شوکت بھائی آپ کیا سوال لیں گے یا اگر اس لیے کہ پہلے لے لیں ورنہ تو مرضی. انور بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، جاوید بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. ہاں نہیں، اگر اس سے تو متعلق ہے تو پوچھ لیں، مطلب مجھے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ پلیز اگر سوال ہے تو پلیز یہ صرف جاوید 3 بھائی آیتیں، اس کے بعد تو وقت ہوگا بات کرنے کا. یہ بھی صحیح ہے. زیادہ جاوید بھائی، انور بھائی، آپ اپنا سوال. جاوید بھائی. اوکے، السلام علیکم. شوکت بھائی، یہ جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھی ہے، جی جی اس میں اگر آپ واپس جا سکیں، اس کے ترجمہ جو ہے جی جی ٹھیک ہے، جو کوئی دنیا چاہتا ہے ہم اسے سرپلس دنیا میں یہی میں جس کا مطلب دنیا ہی میں اس کو جتنا اس کے دے مقدر دیتے ہے ہیں، اس کو دے جو دیں گے. چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اسی طرح پھر یہ جو دل خواہ سب کچھ ہوتا ہے. تو مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر انسان جو ہے اس کو دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ہے، تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، یا وہ بھی بری بات ہے. نہیں، یہ استعمال کی بات نہیں ہوتی. یہ تو کہا گیا کہ جو چیز دی گئی ہے وہ تمہاری ہے، اس کو حلال طریقے سے استعمال کرو، جائز ہے. وہ یہ بھی عبادت ہی ہے. تو آپ اللہ کی نعمتوں کو، چاہے وہ مالی ہو، جس طریقے سے اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے طریقوں پہ آپ صرف کرتے ہیں تو یہ تو میرے حساب سے عبادت ہے. اللہ کہتا ہے. یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے. یہاں یہ کہ اگر آپ کی ساری کوشش یہ ہے کہ دنیا میں آپ کامیاب ہوں، شکر ہوں، آپ کا اسٹیٹس ہو، آپ کا ہو، اور آپ نے اس چکر میں آخرت کو بھلا دیا ہے، اس پہ فوکس نہیں کر رہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اس میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ آخرت کو بھلا دیا ہے. جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش کرتا ہے، تو ظاہر ہے جو پہلا گروپ ہے وہ آخرت نہیں چاہتا نا. دوسرے گروپ میں آ کے جو چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے. میں یہ سمجھاؤں. ٹھیک، جی جناب. میں کچھ عرض کروں. بالکل، آپ آزادی. دو باتیں مجھے کہنا ہے خاص طور سے. ایک تو زبیر صاحب جو بات فرما رہے ہیں، یہ بات اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ یہاں یہ بات نہیں کہی گئی،
لیکن یہ بھی بات ہمارے علم میں ہے کہ قرآن مجید کا مفہوم کسی ایک آیت سے اگر نکالا جائے تو بعض وقت اس میں مطلب غلطی کا امکان بہت شدید رہتا ہے. قرآن مجید ہی یہ کہہ رہا ہے یہ دعا جو آپ نے کری ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو جو قرآن مجید نے جہاں دنیا کے لیے دعا مانگنے کو کہا اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ آخرت کے لیے بھی دعا مانگتے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صرف دنیا چاہتے ہیں تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں جہاں آپ نے آخرت کا تذکرہ نہیں کیا. صحیح، بالکل صحیح. ایک تو بات مجھے یہ عرض کرنا تھی، اگر زبیر صاحب کچھ اس سے فرمانا چاہیں تو میں نہیں بات سمجھ میں آ گئی. نہیں، میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں جو ہے صرف ایک چیز کا ذکر ہے. ہاں یہاں ایک چیز کا ذکر ہے، لیکن اگر قرآن مجید کو دیکھیں پورا تو بہت سی جگہوں پہ مطلب کوئی بھی آپ گفتگو کریں ہر جگہ پوری تفصیل تھوڑی بیان کی جاتی ہے. زبیر صاحب یہ سورہ بقرہ کی جو میں نے ابھی کوٹ کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں رب ہمیں دنیا میں دے دے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ بقول صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مختلف آیات میں سے آپ کو ملے گا، لیکن بنیادی بات ہوئی جو بات کی رشید بھائی نے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ جو سب سے شروع میں جو پہلی آیت تھی جس میں آپ نے جنگ احد کا بتایا تھا، اس میں جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو جتنے بھی وہاں تھے درے میں بیٹھے ہوئے، اور اب انہوں نے کیا، میں ذرا سا اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، صحیح بات میں یادداشت آج کل بہت خراب ہو رہی ہے، کہ اس میں انہوں نے حضرت کی نافرمانی کی تھی یا اس وقت تک ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ وہ نہیں جا سکتے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ دیکھیں نا میرے کا بیک گراؤنڈ کہ یہ واقعہ ہوا ہے ہجرت کی تیسری ہجری کے اندر، بالکل نئے تو جو مجاہدین تھے، مسلمان تھے، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، نہ تو ان کی تربیت ہو پائی تھی، نہ ان کو موقع ملا تھا، جیسے ذکر کیا تھا ہمارے عارف بھائی نے بھی، تو لہٰذا ان میں ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی جو کیفیت بعد میں صحابہ میں آ گئی تھی. ان سے یہ لرزش ہوئی اور وہ انہوں نے غلط سمجھا. تو یہ اسی لیے یہ تربیت دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے وہاں کے اوپر یہ عمل غلط. ان کو شوکت بھائی مجھے اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی. ان کو معاف بھی تو کر دیا گیا تھا. نہیں، یہ تو بیچارے شہید ہو گئے تھے، اتنے لوگ تھے. نہیں معاف کر دیا، مجھے اگر اجازت دے دیں ایک جملہ میں اس سے بڑھا اسی خاص طور سے اس میں بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیے دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ تربیت ان کی مکمل نہیں تھی، شاید جنہوں نے اپنے شوکت بہن بات کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی تھی. اس زمانے میں جنگ کا جو طریقہ تھا اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا جنہوں نے ایک طرح سے حکومت عدلی کی، اور جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت تک مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی طریقہ جو ہے وہ مطلب تعین نہیں کیا گیا تھا اس کا. اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ سارا مال ایک جگہ آئے گا اور پھر وہاں مطلب سالار لشکر جو ہے وہ اس کو تقسیم کرے گا، 5واں حصہ اس کا وغیرہ وغیرہ. تربیت کی بات ہے، تربیت اور ٹریننگ کی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. جی انور بھائی. ہاں، میں ایکچولی یہ جنگ بدر کے بارے میں ظاہر ہے بہت عرصے سے کافی باتیں ہوئی ہیں، تو میرا اچھا جنگ احد کے بعد تو میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے جو مجھے تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں جب جنگ ہو رہی ہے دو لوگوں کی، تو مال غنیمت میں اصلاح کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ جنگ کی حالت میں تو صرف اصلاحی لوگ لے کے جاتے ہیں، اپنا کوئی دولت یا اپنی وہ دوسری چیزیں تھوڑی لے کے جاتے ہیں. صحیح، ان کی صحیح کہہ رہے ہیں، خالی اس پہ کوئی جواب دینا یقینی صحیح، لیکن جو عقل کرتی ہے وہ ظاہر ہے ان کے جانور ہوں گے، اپنی چیزیں کھانے پینے کی ہوں گی، ان کے جو پہننے والے وہ ہتھیار ہوں گے، ہو سکتا ہے مطلب اس سے زیادہ ہم اس پہ کچھ بات کہہ نہیں سکتے صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اس وجہ سے کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اس میں تو جانور وغیرہ تو ظاہر ہے مجھے پتہ نہیں، تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہو، لیکن اصل میں جب جنگ پہ کوئی بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ صرف جنگی سامان ہوتا ہے. تو جنگی سامان تو جو ادھر سے لڑ رہے تھے ان کے پاس بھی تھا، تو اس سامان کو حاصل کرنے کی اجرت کیوں تھی انہیں؟ میرے خیال سے اس میں گھوڑے اور خیمے اور باقی چیزیں. نہیں مطلب یہ میں اس میں کچھ بولوں. اس جی زمانے میں سب اپنا ساز و سامان اور لے کے جایا کرتے تھے، کیونکہ
पता नहीं कब वापस आना है, क्या हालात हों, वहाँ पे क्या करना है, तो लोग अपना साजो सामान लेके चला करते थे। आप सही कह रहे तो हो। आजकल की तरह नहीं है कि गाड़ी में गए और 2 दौड़ के आ घंटे गए, में पहुंच गए दौड़ और के आ नहीं, गए। ये आजकल और कल वाली बात नहीं है। बात ये है कि जब अगर वो सामान लेके भी जाते थे तो खेमे में ही होते होंगे या खाने की चीजें होती होंगी, लेकिन मेरा असल कहने का मतलब ये, ज्यादा जो उनके पास सामान की अक्सरियत होती थी वो तो जाहिर है जंग की होती होगी। तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, अगर नहीं है तो जाने दीजिए। मैं सिर्फ थोड़ा सा, मुझे जुस्तजू थी, लेकिन जमीर साहब बहरहाल आपने इसका जवाब जवाब मैं दूंगा कि नहीं इसका है। सही सही जवाब मेरे ख्याल किसी के पास नहीं है कि मिलानी ठीक है, क्या था। ठीक है, तो बस मैं बस सही है, काफी है, इसको यही रहने दीजिए। सही। जी हुमायूं भाई। हाँ नहीं, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता, क्योंकि जुबैर साहब ने जो सवाल किया था बेसिकली, कि वो पूछना चाह रहे थे कि ये हजरत की जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसको कबूल नहीं किया था या और वजह थी। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने उनके ऑर्डर कबूल नहीं किया, और रीजन था वो जो उनके जहन में आया, लेकिन बेसिकली उन्होंने हजरत का हुक्म कबूल नहीं किया। नहीं, ये तो खैर यही तो कहा गया, लेकिन भाई ये उन्होंने दानिस्ता तौर पे नहीं किया। जैसे बात हुई कि उनकी तरबियत नहीं हुई थी और वहाँ माल लूटने का तरीका ही यही था, तो वो तो समझे कि बज़ाहिर जो उनको नजर आया कि भाई फतह हो गई है, उस पे चले गए। जब तो शायद ये आज का जिक्र है इसके अंदर उन्हीं का। तो शौकत भाई, मैं इस पे थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, ये इम्पल्सिव रिएक्शन था हाँ, जो वही कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ हो सकता है। सही 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 जी हाँ, ठीक है ना। जी हाँ जी हुसैन भाई, चले आगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाब ये जो मैंने अर्ज किया कि जो आखिर की 3 आयतें जो हैं, इसमें जिक्र है साबिका नबियों का, और मतलब यह मवाजना किया जा रहा है कि उस वक्त के लोगों से जो शामिल थे, हालात थे, और उनसे जो कि इनसे पहले जो मुसलमान थे और नबियों के साथ मुख्तलिफ जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया और सभी कदम रहे, तो उनके बारे में है। तो आयत जो कहती है, वो कहती वकअय्यना मिन नबिय्युन कातिला माअहु रब्बियूना कसीरा वमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दऊफु मास्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। कि ऐसे कितने अंबिया गुजर गए जिनके साथ अल्लाह वालों ने जंग की, और वो इन मुसीबतों के सबब जो उनको अल्लाह की राह में पहुंची, ना तो पस हिम्मत हुए, ना उन्होंने कमजोरी दिखाई, ना दुश्मनों के आगे घुटने टेके, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों को दोस्त कहता है। यानी कहा जा रहा है कि तुमसे पहले बहुत अल्लाह वालों ने नबियों के साथ मिलकर कुफार से जंग की थी, तकालीफ उठाई थी, सख्तियाँ उठाई थी, लेकिन उनके इरादों में न तो सुस्ती आई, न वो हिम्मत हारे, न कमजोरी दिखाई। यहाँ से सुन के ना हुजूर खत्म हो गए तो आपने हथियार फेंक दिए, हट गए, मायूस हो गए, बैठ गए, मतलब ये किए। तो उसके बारे में ये इशारा असल में उन जंगों के बारे में है जो बगौर मुफस्सरीन के, जो हज़रत मूसा के ज़माने में, हज़रत दाऊद के ज़माने में, हज़रत सुलेमान के ज़माने में और अंबिया के ज़माने में जो जंगें हुई थी, बल्कि हज़रत शमूएल के ज़माने में एक जंग को कहते हैं बिल्कुल ग़ज़वे बदर से मुतशाबे थी, जिसका जिक्र सूरह बकरा में भी है। तो मगर ये जो लोग हक की जंग के बाद जो शिकस्त बद्दी लोग गए थे ना, कि हमारे सभी इतना मारे गए थे, दूसरी आयत आई थी, उनके मारे गए, तुम्हारे मारे गए, तो उस तक तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है कि जो हमारे साथ तुम्हारे साथ पेश आया है इस जंग में, ये कोई नई बात नहीं है। इस किस्म के मसाइब और जो तकालीफ हैं जो है वो आ सकती हैं, आइंदे भी आ सकती हैं, ये कोई नया हादसा नहीं है। तो कहने मकसद ये है कि अल्लाह ताला ऐसे साबित कदम लोगों से ख़ास मोहब्बत करता है, और इन लोगों को ये गैरत दिलाई जा रही है कि जो लोग उन्होंने ओहद के ज़माने में, जंग ओहद में कमज़ोरी दिखाई थी कि, और ये कहा था कि हम जाके अबू सफियान को ले आते हैं, बात कर लेते हैं, अमन कर लेते हैं, उनके बारे में इशारा किया गया है कि आपसे पहली भी उम्मतों के हक़ परस्तों ने कुछ तकालीफ, मुश्किलात में रहे हैं, लेकिन उन्हें
صبر و استقامت کا ثبوت دے دیا ہے۔ پھر جو خاص بات یہاں سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم تو وہ ہو، تمہارا نبی تو وہ ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور تم تو تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہیے کہ تمہاری بہادری، تمہاری استقامت، تمہاری ثابت قدمی ان سے زیادہ ہو، تمہارا ہمت حوصلہ زیادہ ہو، تم میں صبر کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہاں ان کو ایک قسم کی غلط دلائی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے وہی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ثابت قدم رہنے والوں سے خاص محبت کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس آیت کا جو اصول ہے، اصل گفتگو وہ یہ ہے کہ جو افضل ہے اس کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے ہم، اور اپنے ماتحتوں سے یا کم لوگوں سے بڑھ کے ہونا چاہیے ہمارے اعمال۔ لہذا ہم جو اپنے کو سید کہیں، عالم کہیں، مفکر کہیں، پیر کہیں، ہمیں زیادہ لوگوں سے نیک ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھاؤں اس آیت سے جو گفتگو یہ۔ اگلی آیت میں اب انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کرتے کیا تھے۔ وہ کہتے تھے وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ان کا تو ہر موقع کے اوپر یہی قول ہوتا تھا، یہ دعا کرتے تھے کہ اے رب ہماری بخشش کر دے، ہمارے گناہ اور ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہے تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے کے اندر۔ تو یہ جو کہا کہ وما کان قولهم الا ان قالوا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی ان پہ مصیبتیں یا آزمائش پیش آئیں، وہ چاہے جنگی معاملات ہو یا بغیر جنگ کے، تو انہوں نے کبھی ان مسائل کے ہجوم سے گھبراہٹ میں کوئی بات نہیں کی، نہ یہ وقت مقابلے سے ہٹ گئے یا دشمنوں کی اطاعت قبول کر لی، ایک لفظ بھی انہوں نے زبان سے نہیں نکالا، اور یہی کہا، اور بنیادی طور پہ کہ انہوں نے اپنے غلطیوں کی، قصوروں کی معافی مانگی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسی میں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں ہی حضرت طالوت کے ساتھی نے یہی دعا کی تھی، اور سورہ بقرہ کے ختام پر بھی یہی الفاظ آئے تھے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو لہٰذا یہی ہم کو دعا مانگنی چاہیے، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا چاہیے۔ تو اس سے میں یہ سمجھا ہوں شاید سے دو باتیں، ایک تو اس میں آداب دعا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، کہ طریقہ یہ دعا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت اور پیش کرنے سے پہلے توبہ استقبال کر لے، یہ آداب دعا میں سے ہے، یہ ایک چیز سے معلوم ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمی اپنے ہر معاملے میں، ہر کام سے پہلے، اس کی مدد سے پہلے اپنے قصوروں کی معافی مانگ لے۔ یہ میں سمجھاؤں کہ اس آیت سے یہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ اس کے اندر آخری آیت جو ہے، ایک تھوڑا سا پیچھے آنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے یاد ہے۔ جی جی یہ ابھی تھوڑی بات ہو رہی تھی کہ جو مال کی تقسیم کا جو طریقہ بتایا گیا بعد میں، وہ سورہ احد کے بعد بتایا گیا، جبکہ میرا خیال ہے کہ سورہ بدر کے بعد جو ہے، جو سورہ انفال کی آیات ہیں، اس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، اور جنگ بدر میں جو نافرمانی ایک لحاظ سے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی، وہ زیادہ بڑی بات تھی، جبکہ تقسیم کا فیصلہ پہلے بتا دیا گیا تھا مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ جنگ بدر کے بعد سورہ انفال کے اندر سورہ انفال وہ نزول کے اعتبار سے پہلے کیا تھی، آخر تو ہوتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے ان میں تو کچھ لوگوں کو تو اسلام لائے ہوئے 1 سال ہی ہوا ہوگا نا، 2 سال ہی ہوئے ہوں گے، تو وہ صحیح ہے، نہ سمجھ تھی۔ وہ صحیح ہے، لیکن ابھی شاید رشید صاحب نے کہا تھا نہیں بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کہ میں نے شاید وہ بات ٹھیک نہیں کہی تھی۔ نہیں، اس کی ٹائمنگ کی بات ہے، ٹائمنگ کی بات ہے۔ ہاں نہیں، مطلب یہ مال غنیمت کا تقسیم کا طریقہ جو ہے، ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سورہ انفال میں جنگ بدر کے بعد اس کا تعین ہو چکا تھا، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ صحیح، ٹھیک۔ مطلب آخری آیت جو ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا، یعنی وہی لوگوں کا ذکر ہے جو پرانے نبی تھے، جنہوں نے کیا تو ثابت قدم رہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ دعا مانگی کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی اللہ سے، اس سے مدد مانگی، تو یہی لوگ جو ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کا ثواب بھی دیا ہے، ان کو عطا کیا۔ یہاں جو چیز
غور کرنے کی ہے یہاں ہے فاتحہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ. مطلب ثواب الدنیا اور ثواب الآخرہ میں فرق بتا دیا گیا ہے کہ فرق بتایا گیا کہ ثواب الآخرہ کے ساتھ لفظ حسن آیا ہے کہ مطلب جبکہ ثواب الدنیا سے پہلے لفظ حسن نہیں آیا. تو مقصد کہنے کا ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے ثواب انعام سے کہیں زیادہ ہے, لہٰذا اس لیے اس کے ساتھ ثواب کے ساتھ حسن آیا ہے. تو ساری امفیسس جو ہے وہ آخرت کے اوپر ہے. یہ لوگ جو یہ عمل کرتے تھے, یہ دعا مانگتے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائی. دنیا میں بھی انہیں فتح نصرت سے نوازا, دشمنوں پہ غلبہ پہ عطا فرمایا, اور آخرت میں بھی ان کے لیے مغفرت جنت اور رضا الہی کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اس اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. تو اس میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ آخرت کا ثواب دنیا کے نام سے زیادہ ہے, یہ ایک سبق ملتا ہے اس سے. اور ان لوگوں نے جس طرح یہ رویہ اختیار کیا, ثابت قدم رہے, شکر گزار رہے, اپنی قصوروں کی معافی مانگی اور اس سے مدد مانگی, تو ان لوگ جو ہیں ان کو دنیا میں بھی نوازا گیا اور آخرت میں بھی ان سے وعدہ کیا گیا. تو میں اگر جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ پیش کر دوں میں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو یہ کہی گئی اس کے اندر کہ جناب کہ ہمیشہ ہمیں ہر حالت میں دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. ہمارے پاس وقتی مشکلات آتی ہیں زندگی میں اور تکالیف ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اپنے مذہب کے معاملے میں ثابت قدم ہونا چاہیے, اپنے عقیدے سے میں ڈگمگانا نہیں چاہیے, اس پہ قائم رہنا چاہیے. دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ فکر جو ہے وہ موت سے بچنے کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس بات کی جو زندگی میں جو مہلت ملی ہے اس میں جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہماری کوششیں ہیں, جو ہمارا اس کا مقصود کیا ہے, ہم فوکس کر رہے ہیں صرف دنیا کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. ایک بات اور جس میں کہہ گئی, اللہ بابا فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں ہر حالت میں ہم انہیں بھرپور جزا دیتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کی اپنی زندگی میں حق کے اوپر حلال کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں اللہ ان سے خاص محبت کرتا ہے. اور جسے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنی چاہیے. تو تھوڑا سا رکوع تھا, 4-5 آیتیں تھیں. میں نے یہ سمجھا ہوں, اپنی دانش میں ہو سکتا ہے اس سے اتفاقات لوگ نہ کریں, کہ جو ہم نے پڑھا اس کا حاصل گفتگو کیا ہے کہ جو لوگ دین پر دین کے مسائل پہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی تکالیف سے پریشان نہیں ہوں گے, ثابت قدم رہیں گے, ان کو آخرت بھی ملے گی اور دنیا ملے گی. اور اللہ کی نعمتوں کو ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے, اور اس نعمت کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, قرآن دیا, رسول دیا, سنت دی, سیرت نبی دی ہم کو, تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور تاکہ اس پہ عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. اور شکر کرنے والوں کو ہمیشہ اللہ کہتا ہے جزا ملتی ہے. تو لہٰذا صرف دو ہی چیزیں ہیں, شکر یا صبر. بس ہماری ہوتی ہے یا تو ہم صبر کر رہے ہوں یا شکر کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی خیال بہتر راستہ نہیں ہے اللہ کی بندگی کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنا چاہیے. تو یہ تھا گفتگو. میں اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اسی دعا پہ کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور شکریہ. میں چاہوں گا کہ میری بیان میں کوئی غلطی ہے, کوئی صحیح ہو گئی ہے تو پلیز اس کی اصلاح کر دیں تاکہ میری ہو جائے اصلاح, اور کوئی اس میں کمی یا کوئی صاحب ایڈ کرنا چاہیں تو وہ اس میں اضافہ کر دیں تاکہ لوگ ہو سکے مستفید. بہت شکریہ.